بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد نبوی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو رات کے وقت اس میں روشنی کا مسئلہ سامنے آیا۔ اس غرض کے لیے پہل کھجور کی شاخیں جلائی گئی۔ پھر حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ آئے تو وہ اپنے ساتھ قندیلے، رسیاں اور زیتون کا تیل لائے۔ حضرت تمیم الداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قندیلے مسجد میں لٹکا دی، پھر رات کے وقت ان کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری مسجد روشن ہو گئی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بھی روشنی کا سامان فرمائے۔ اللہ کی قسم، اگر میری کوئی اور بیٹی ہوتی تو میں اس کی شادی تم سے کر دیتا۔ بعض روایت میں ہے کہ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں قندیلیں جلائی تھی۔ مسجد نبی کی تعمیر کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 حجرے اپنی بیویوں کے لیے بنوائے تھے، باقی حجرے ضرورت کے مطابق بعد میں بنائے گئے۔ ان 2 میں سے ایک سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا اور دوسرا سیدہ سودہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا۔ مدینہ منورہ میں وہ زمینیں جو کسی کی ملکیت نہیں تھی، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین کے لیے نشانات لگا دیے، یعنی یہ زمینیں ان میں تقسیم کر دی۔ کچھ زمینیں آپ کو انصاری حضرات نے ہدیہ کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی تقسیم فرما دیا اور ان جگہوں پر ان مسلمانوں کو بسایا جو پہلے قباء میں ٹھہر گئے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے دیکھا کہ قباء میں جگہ نہیں ہے تو وہ بھی مدینہ چلے آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے لیے جو حجرے بنوائے وہ کچے تھے، کھجور کی شاخوں، پتوں اور چھال سے بنائے گئے تھے، ان پر مٹی لیپی گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں، اور یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں امہات المومنین کے حجروں میں جاتا تھا۔ ان کی چھتیں اس قدر نیچی تھی کہ اس وقت اگرچہ میرا قد چھوٹا تھا لیکن میں ہاتھ سے چھتوں کو چھو لیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت پیدا ہوئے تھے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو ابھی 2 سال باقی تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی باندی خیرہ کے بیٹے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں صحابی اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے پاس کسی کام سے بھیجا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام انہیں برکت کی دعائیں دیا کرتے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی لے گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ان الفاظ میں دعا دی تھی، اے اللہ انہیں دین کی سمجھ عطا فرما اور لوگوں کے لیے پسندیدہ ہوں۔ مسجد نبی کے چاروں طرف حضرت حارثہ بن نعمان کے مکانات تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں متعدد نکاح فرمائے تھے جن میں دینی حکمتیں اور مصلحتیں تھیں۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح فرماتے تو حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک مکان یعنی حجرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیتے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کا قیام ہو جاتا، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے مکان اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کر دیے۔ اسی زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار مسلمانوں کے سامنے یہودیوں سے صلح کا معاہدہ کیا۔ اس معاہدے کی ایک تحریر بھی لکھوائی۔ معاہدے میں طے پایا کہ یہودی مسلمانوں سے کبھی جنگ نہیں کریں گے، کبھی انہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ کسی کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر کوئی اچانک مسلمانوں پر حملہ کرے یہ یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ ان شرائط کے مقابلے میں مسلمانوں کی طرف سے یہودیوں کی جان و مال اور ان کے مذہبی معاملات اور آزادی کی ضمانت دی گئی۔ یہ معاہدہ جن یہودی قبائل سے کیا گیا کے نام بنی قینقاع، بنی قریظہ اور بنی نذیر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارہ کرایا۔ اس بھائی چارے سے مسلمانوں کے درمیان محبت اور خلوص کا بے مثال رشتہ قائم ہوا۔ اس بھائی چارے کو مواخات کہتے ہیں۔
بھائی چارہ کا یعنی کہ بھائی چارے کا یہ قیام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر ہوا۔ یہ بھائی چارہ مسجد نبوی کے تعمیر کے بعد ہوا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نام پر تم سب آپس میں دو دو بھائی بن جاؤ۔ اس بھائی چارے کے بعد انصاری مسلمانوں نے مہاجرین کے ساتھ جو سلوک کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ خود مہاجرین پر اس سلوک کا اس قدر اثر ہوا کہ وہ پکار اٹھے، اے اللہ کے رسول، ہم نے ان جیسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ انہوں نے ہمارے ساتھ اس قدر ہمدردی اور غمگساری کی ہے، اس قدر فیاضی کا معاملہ کیا ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں مل سکتی۔ یہاں تک کہ محنت اور مشقت کے وقت وہ ہمیں الگ رکھتے ہیں، اور صلح یعنی کہ صلح ملنے کے وقت آتا ہے تو ہمیں اس میں برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ڈر ہے بس آخرت کا سارا ثواب یہ تنہا نہ سمیٹ لے جائے۔ ان کی بات سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، ایسا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک تم ان کی تعریف کرتے رہو گے اور انہیں دعائیں دیتے رہو گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ بھائی چارہ کرانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی نے اپنی امتیوں میں اس طرح بھائی چارہ نہیں کرایا۔ اس سلسلے میں روایت ملتی ہے کہ انصاری مسلمانوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو اپنی ہر چیز میں سے نصف حصہ دے دیا۔ کسی کے پاس 2 مکان تھے تو ایک اپنے بھائی کو دے دیا، اسی طرح ہر چیز کا نصف حصہ اپنے بھائی کو دے دیا۔ یہاں تک کہ ایک انصاری کی 2 بیویاں تھیں، انہوں نے اپنی مہاجر بھائی سے کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، میں ان میں سے ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، عدت پوری ہونے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ لیکن مہاجر مسلمانوں نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد یہ مسئلہ سامنے آیا کہ نماز کے لیے لوگوں کو کیسے بلایا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے مشورہ کیا۔ اس سلسلے میں ایک مشورہ یہ دیا گیا کہ نماز کا وقت ہونے پر ایک جھنڈا لہرا دیا جائے، لوگ اس کو دیکھیں گے تو سمجھ جائیں گے کہ نماز کا وقت ہو گیا، اور ایک دوسرے کو بتا دیا کریں گے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند نہ فرمایا۔ پھر کسی نے کہا کہ بگل بجا دیا کرے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ طریقہ یہودیوں کا تھا۔ اب کسی نے کہا کہ ناقوس بجا کر اعلان کر دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ آگ جلا دیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو بھی پسند نہ فرمایا، اس لیے کہ یہ طریقہ مجوسیوں کا تھا۔ ایک مشورہ یہ دیا گیا، ایک شخص مقرر کر دیا جائے کہ وہ نماز کے وقت ہونے پر گشت لگا لیا کرے، چنانچہ اس رائے کو قبول کر لیا گیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان کرنے والا مقرر کر دیا گیا۔ انہی دنوں حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے خواب دیکھا۔ انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے جسم پر 2 سبز کپڑے تھے اور اس کے ہاتھ میں ایک ناقوس بگل تھا۔ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا، کیا تم یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، ہم اس کو بجا کر نمازیوں کو جمع کریں گے۔ اس پر وہ بولا، کیا میں تمہیں اس کے لیے اس سے بہتر طریقہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا، ضرور بتائیے۔ اب اس نے کہا، تم یہ الفاظ پکار کر لوگوں کو جمع کیا کرو، اور اس نے اذان کے الفاظ دہرا دیے، یعنی پوری اذان پڑھ کر انہیں سنا دی، پھر تکبیر کہنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ صبح ہوئی تو حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنا یہ خواب سنایا۔ خواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک یہ سچا خواب ہے، انشاءاللہ تم جا کر یہ کلمات بلال کو سکھا دو تاکہ وہ ان کے ذریعے اذان دے، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور زیادہ دلکش بھی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، انہوں نے کلمات سیکھنے پر صبح کی اذان دی۔ اس طرح سب سے پہلے اذان فجر کی نماز کے لیے تھی۔